نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اپنے بیماروں کو شفا دو، بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، آنے والی مصیبتوں کا اور حادثوں کا مقابلہ کرو، ان کو دفع کرو دعاؤں کے ذریعے سے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا، جان کا، مصیبتوں کا، ہر طرح سے بچاؤ کا ذریعہ اور طریقہ بتا دیا۔ دنیا کے اعتبار سے آپ مال کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انتظامات کرتے ہیں کہ چوکیدار ہونا چاہیے اور بینک میں رکھنا چاہیے اور اس طرح سے چھپا کے رکھنا چاہیے، کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے میرے پاس پیسے کتنے ہیں۔ تو ان سب خطروں سے بچنے کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو گے تو جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال محفوظ ہو جائے گا، کوئی خطرہ نہیں رہے گا، سکون کی نیند آئے گی۔ مالدار لوگ زیادہ تر بے چینی کے اندر، بے سکونی میں، بے آرامی میں ہوتے ہیں، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اس کا زکوٰۃ کا صحیح حق ادا نہیں کرتے۔ اور ایک قدرتی نظام ہے، جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو از خود لوگوں کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے قدرتی لحاظ سے ظاہر ہے، جس کے جیب میں، جس کے ہاتھ میں آپ کا پیسہ جائے گا اس کو دلی طور پر آپ سے محبت ہوگی۔ تو مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ باقی صدقہ اور دعا کو فی الحال چھوڑتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کو اس کی وضاحت بتاؤں گا، ابھی زکوٰۃ ہی کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو، خود مالدار نہ ہو، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بھلے کتنا بھی غریب ہو، کتنا بھی دوست ہو، کتنا بھی محلے کا محتاج ہو، اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو، بیٹا ہو یا بیٹی، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بھلے آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا آپ سے الگ رہ رہے ہیں۔ ماں باپ کے والدین، نانا نانی، دادا دادی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ ان کی ویسے آپ مدد کریں۔ اولاد غریب ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ ان کی مدد کریں۔ ماں باپ غریب ہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ ان کی ضرور مدد کریں، لیکن زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال کا میل ہے، اور سید کو میل دینا اور اپنے یعنی مال کو پاک کرنے کے لیے، ویسے ہی جو کپڑے شپڑے پاک کرتے ہیں، جو گند کچرا ادھر ادھر جاتا ہے، تو یہ زکوٰۃ کا مال بھی آپ کے مال کو صاف کرنے کے لیے ایک میل ہے، تو یہ سید اس کا لائق نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے پھر کوئی بھی بندہ جو مالدار ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بھلے دوستی ہو، کچھ بھی ہو۔ اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اس کے اندر سب سے زیادہ آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے کہ میرے رشتہ داروں میں غریب کون ہے، اور رشتہ داروں میں پھر سب سے زیادہ قریبی جو رشتہ ہے وہ بہن بھائی کا ہے۔ بہن غریب ہے، سب سے زیادہ حق آپ پر اس کا ہے۔ بھائی غریب ہے، سب سے زیادہ آپ پر حق اس کا ہے کہ بھائی کو زکوٰۃ دے دیں۔ اولاد کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، لیکن بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر یعنی اپنے باپ کی اولاد، بہن بھائی غریب ہیں تو دے سکتے ہیں۔ اگر یہ غریب نہیں ہے تو پھر دادا کی اولاد، یعنی چاچا، پھوپھی،
اس طرح سے پھر خالائیں وغیرہ ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو، یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ساتھ میں رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے بعد پھر پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں میں دیکھو کہ جو زیادہ غریب ہے ان کو آپ خود جا کر کے پہنچاؤ، اور آپ کو میں نے بتایا جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کے مال کا میل ہے، تو جس کو میل دیا جائے اس پر احسان نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے زکوٰۃ کو لینے والا کسی کو بنایا ہے تو یہ آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے مال کو اس نے پاک کر کے دیا۔ آپ کے کپڑے کو کوئی دھو کر کے آپ کو دے دے تو اس کا آپ پر احسان ہے، تو یہ آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے تو اس کا بھی آپ کے اوپر احسان ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مال دیتے ہوئے اس پر احسان جتلایا یا اپنے آپ کو سمجھا کہ میں نے اس پر احسان کیا تو اپنا عمل برباد کر دیا۔ جب اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے دے رہا ہے، تو پھر احسان کس چیز کا؟ صاف حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کو مال دیا پھر اس پر احسان جتلایا یا دوسروں کو بتایا کہ میں نے دیا تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ یا پیسہ دینے کے بعد، زکوٰۃ خیرات دینے کے بعد اس نے دل میں سوچا یار نہ دیتا تو اچھا تھا، میرے اوپر بوجھ ہو گیا میں نے دے دیا، تو یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ زکوٰۃ نہ دینا بہتر تھا، اس سے عمل تو برباد ہو گیا۔ اس نے بولا یار میں نے بغیر ضروری خرچہ ہو گیا، عمل برباد ہو گیا، میں نے اس کو دے دیا، احسان جتلایا، عمل برباد ہو گیا۔ الٹا ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ دکھلاوے کی وجہ سے شرک کے برابر ثواب ہوگا، مشرک گناہ ہوگا، نعوذ باللہ، کہ یہ مشرک ہو جائے گا کہ اس نے بولا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس کو اتنا دیا ہے۔ تو اگر نہ دیتا تو صرف صدقہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ تھا نا بس، ابھی تو وہ عمل بھی برباد ہو گیا لیکن پیسہ بھی چلا گیا، الٹا شرک کا گناہ بھی اسی کے کھاتے میں آ گیا۔ اس وجہ سے جو دیتے ہو اللہ کا احسان سمجھ کر کے، لینے والے کا بھی احسان سمجھ کر کے دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو آپ کے بڑھانے کا ذریعہ بنا، پاک کرنے کا ذریعہ بنایا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے اجر اور ثواب کا ذریعہ بن گیا۔ اور اس کے علاوہ یعنی پڑوسیوں کو آپ دے دو جو غریب ہوں، حقدار ہوں۔ پھر ان کے اندر بھی ظاہر ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ صُلَحَاؤُكُمْ، کوشش کیا کرو کہ آپ کا مال نیک لوگ کھائیں، برے لوگ نہیں۔ آپ یہ اجنبی لوگ جو آتے ہیں ان کو بھلے خیرات کے طور پر تھوڑا سا پیسہ دے دو، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ یا جو بڑی رقم دینی ہے وہ کسی جانے پہچانے کو دے دو یا کسی دیندار کو دے دو۔ اگر محلے کا آدمی جانا پہچانا ہے اور غریب بھی ہے، دیندار بھی ہے، آپ ان کو دے دو۔ پڑوسیوں کے حکم کے اندر اس بات کا بھی خصوصاً خیال رکھو کہ آپ کے ساتھ جو مسجد میں نماز پڑھنے والے غریب ہیں نا، ان کا آپ کے اوپر زیادہ حق ہے۔ ظاہر جماعت کا مقصد یہی ہوتا ہے نا، ہر محلے میں غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، یہاں تو غریب بہت ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی اس غربت کے بدلے میں اجر انشاءاللہ زیادہ عطا کریں گے۔ تو اپنے مسجد کے غریبوں پر خصوصاً نظر رکھا کرو، ایک دوسرے پر یار کون غریب ہے اس کو دے دیں، کوئی مانگتا ہے نہیں مانگتا ان کو چھوڑو۔ آپ کو ویسے ہی محلے میں ہر ایک کا پتہ ہوتا ہے اس کے پاس مال ہے نہیں ہے، اس کے پاس کاروبار ہے نہیں ہے، ان کو آپ کچھ نہ کچھ دو، یہ آپ کے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ کہ یہ غلط استعمال کرے گا، جیسے آج کل فقیر لوگ اکثر ایسا یہ بھکاری جتنے آتے ہیں نا، یہ چرسی، ہیروئنی، پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اکاؤنٹ بھرے ہوتے ہیں، ان کو نہ دیا کرو زکوٰۃ کا پیسہ یا بڑی رقم۔ ویسے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تھوڑا سا دے دیا خیر ہے۔ اور پڑوس کے اندر بھی جو دیندار ہیں ان کو دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بے نمازی ہے، بے دین ہے، اس کو بھی آپ نے دے دی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر دیندار کو دو گے نا تو وہ آپ کے اسی پیسے کی وجہ جو کھائے گا پیے گا، جو اس کو طاقت ملے گی، پھر نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، اس میں بھی آپ کا حصہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔
تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں، اور اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت حصہ مدرسوں کو ضرور دیا کرو، کیونکہ مدرسے سرکاری فنڈ نہیں لیتے۔ مدرسے کا مطلب قرآن اور حدیث پڑھانے والے یا حافظ اور عالم بنانے کی فیکٹریاں، کمپنیاں، ان کا نام ہے مدرسہ۔ اگر مدرسے کا وجود نہ ہو تو کوئی آپ کو نہ امام ملے گا، نہ کوئی قاری ملے گا، نہ کوئی مفتی ملے گا، نہ کوئی حافظ ملے گا، نہ ہی کوئی تفسیر اور مسئلہ بتانے والا ملے گا۔ یہ سارے بنتے ہیں ان مدرسوں کے اندر۔ آپ اوروں کو بھی دو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت حصہ ان کو بھی دے دو، تاکہ دین کو زندہ کرنے میں، مدارس کو زندہ کرنے میں، قرآن پاک کو پھیلانے کے اندر آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کئی ساری روایتیں اس طرح کی آتی ہیں، لوگ حیران ہوں گے کہ ہم نے اتنے تہجد تو نہیں پڑھے، ہمیں اتنا ثواب کیسے دیا جا رہا ہے، ہم نے اتنا قرآن تو نہیں پڑھا، ہمیں اتنا اجر اور ثواب کیسے بتایا جا رہا ہے، ہم نے تو اتنا کوئی قرآن پڑھایا نہیں ہے، خود ہی ان پڑھ تھے، دوسروں کو کیسے قرآن پڑھاتے۔ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جو قرآن پڑھنے والوں پر، پڑھانے والوں پر جو خرچہ کیا تھا نا، ان کے اجر کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈال دیا۔ تو امیر کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سید کو اگر زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے پاس نصاب جتنا مال ہے، ان کو اگر آپ نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نصاب سے مراد آج کل کے اعتبار سے 70,000 روپیہ۔ 70,000 روپیہ اگر کسی کے پاس موجود ہیں، یا پھر اس کے پاس 70,000 روپے کا سونا ہے یا چاندی ہے یا واپار کا سامان ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر کسی نے بھی غلطی سے مسجد میں زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی نے غلطی سے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور زکوٰۃ کا مال لے لیا اور کھا لیا، پھر پتہ لگا، ارے یار میں نے تو یہ غلط کیا تھا، یہ راشن زکوٰۃ کا تھا اور میں نے کھا لیا، تو جتنے کا راشن ہوگا اتنے پیسے پھر اس بندے کو یا تو واپس کرنے ہوں گے، اگر وہ نہیں ملتا تو پھر کسی اور غریب کو دینے ہوں گے، کہ میں نے زکوٰۃ کا مال کھا لیا، اتنا جب تک صدقہ نہیں کرو گے تب تک آپ کے لیے وہ حرام ہوگا اور حرام کا گناہ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے مسائل، مالی مسائل ہوں اور عبادتوں کے مسائل ہوں، سمجھنے کی اور صحیح طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔